وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے۔ مجادلہ، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنی آیتیں ہیں ہر آیت میں اسم الجلالہ اللہ موجود ہے۔ عجیب بات ہے، پورے قرآن حکیم میں ایسی سورہ موجود نہیں۔ ہر آیت میں اللہ کا لفظ موجود ہے، جی اللہ کا نام موجود ہے۔ قد سمع اللہ، یہ پہلی آیت، اور اس کے بعد دوسری آیت وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ پوری 22 آیتیں ہیں اس سورہ کریمہ میں، اور ہر آیت میں اسم الجلالہ اللہ موجود ہے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز سورہ ہے، اور پورے قرآن حکیم میں ایسی سورہ موجود نہیں ہے جس سورہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ ایک دفعہ گھر جا کر کے ذرا دیکھ لینا، لڑکیاں بھی دیکھ لیں، مائیں اور بہنیں بھی دیکھ لیں، اور آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس سورہ کریمہ میں نظر آ رہی ہے، جو انتہائی تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم کس قدر وسیع ہے۔ اگر آدمی آواز کو بلند کرے جسے ایک آدمی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو بھی سنتا ہے جو ایک سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ پہلی آیت کے اندر وہی ہے، مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے کسی سے بات کرنا، بحث کرنا، اور بحث و تکرار میں آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو چاہے بندہ آواز بلند کرے، اللہ تبارک و تعالی اس آواز کو سنتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے آگے نجوہ کا بیان ہے۔ نجوہ کہتے ہیں وسپرنگ، یعنی سرگوشی کرنا۔ سرگوشی کرنا یعنی کان میں بات کرنا کسی کے۔ ظاہر ہے کہ آپ جس کے کان میں بات کر رہے ہیں صرف وہی آپ کی بات کو سن رہا ہے، جی ایک ہی سن رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم سرگوشی بھی سنتے ہیں، تم کسی کے کان میں کیا بول رہے ہو ہم اس آواز کو بھی سنتے ہیں، ایک۔ جی آگے نجوہ کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کبھی کبھی آدمی آواز بھی بلند نہیں کرتا، کسی کے کان میں بھی نہیں بولتا، اپنے سے بات کرتا ہے۔ آدمی خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے، یقولون فی انفسہم، اپنے دل میں بات کرتا ہے۔ تو آدمی خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ سے جو وہ بات کر رہا ہے اس بات کو بھی ہم سن رہے ہیں، جی ہاں۔ اچھا، اور ایک آواز ایسی ہوتی ہے جس کو خود انسان بھی نہیں سن پاتا ہے، انسان بھی سن نہیں پاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا جھکاؤ، جس دل کا میلان کسی کی طرف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دل کا یہ جھکاؤ جو ہوتا ہے کسی کی طرف،
اللہ فرما رہا ہے ہم دل کے اس جھکاؤ تک سے واقف ہیں. اللہ شعور اور لا شعور دونوں سے آگاہ ہے. شعور میں کیا ہے اس کا بھی اسے علم ہے، اور لا شعور میں کیا ہے اس کا بھی علم ہے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آدمی آواز کو بلند کرے اس کو سنتا ہے، کسی کے کان میں بات کرے صرف وہی سن رہا ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے. آدمی کسی سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو بھی سنتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں صرف خیال گزرتا ہے، کوئی بات گزرتی ہے، آدمی بھی اس بات کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں سنتا ہے. دل میں ایک آواز گزرتی ہے، اس آواز کو بندہ نہیں سن پاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو سن لیتا ہے. جی دل جب حرکت کرتا ہے نا، ایسے حرکت کرتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے. جی کوئی چیز جب حرکت کرتی ہے تو وہ آواز کے ساتھ حرکت کرتی ہے. کوئی بھی چیز حرکت کرے اس میں آواز ہوتی ہے. اور دل جب حرکت کرتا ہے تو اس کی آواز بندہ نہیں سن پاتا، مگر دل کی اس حرکت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اور اس حرکت سے جو آواز نکلی ہے، یہ جو آواز نکلی دیکھو سنائی نہیں دی، یہ انگلی جو ہے نا یہ اس طرف سے اس طرف حرکت کر رہی ہے، ایسے یہ حرکت جو ہو رہی ہے اس میں آواز ہے. جی یہ فائٹ ہوتا ہے نا، فائٹ دھیرے سے مارتے ہیں اگر تو آواز نہیں ہوتی، لیکن اگر پورے فورس کے ساتھ کراٹے کا کوئی اسٹوڈنٹ اگر مارے تو اس پنچ میں کافی آواز ہوتی ہے، شاید کی آواز آتی ہے. جی تو یہ جو دل کی حرکت ہوتی ہے، حرکت، اس حرکت میں آواز ہوتی ہے، بندہ اس حرکت کو نہیں سن پاتا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حرکت کی اس آواز کو بھی سنتا ہوں. یہ اللہ کے وسعت علم اور اس کی وسعت سماعت کی دلیل ہے. واقعہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ایک صحابیہ ہیں خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر ہیں اوس ابن صامت. ایک دفعہ ان کی وائف نماز پڑھ رہی تھی خولہ بنت ثعلبہ، جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھتے ان کو دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے سلام پھیرا انہوں نے انکار کیا، غصے میں آ کر کے کہا انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. ہاں تو ذرا ان کے سامنے جو بڈھے ہیں جو نماز امت پڑھا کریں. جی تو انہوں نے کہا انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری، سمجھ گئے نا، انت علی کظہر امی. نوجوانوں کو بھی شکایت رہتی ہے، کچھ نوجوان شکایت کرنے لگے کہ مولانا بڈھوں کو ہم دیکھ دیکھ کر کے تنگ آ گئے ہیں. کیا بڈھوں کو دیکھ کر تنگ آ گئے؟ بولے ارے بولے وہ بڈھی کو اپنے بٹھا کر کے اس تیزی سے موٹر سائیکل سے نکلتے کہ ہم لوگوں کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے، تنگ آ گئے ہیں. ارے تو بڈھوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، کنٹرول یور سیلف. جی تو غصے میں آ کر کے انہوں نے کہہ دیا انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. تو جب ایسا کہا جاتا تھا تو عورت اس کی ماں ہو جاتی تھی، یعنی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی. یہ زمانے جاہلیت ہی سے چلا آ رہا تھا. کوئی اگر کہہ دے کہ انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں، اور زہار طلاق کے معنی میں ہوتا تھا. عورت جو ہے اس کے نکاح سے نکل جاتی. اب یہ بوڑھے ہیں، اب انہوں نے سنا کہ انہوں نے انت علی کظہر امی کہہ دیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اب ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ اگر ان کے پاس چھوڑتی ہوں تو یہ تو بہت بوڑھے ہیں، بچے ضائع ہو جائیں گے، اور میں اگر اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں کیا؟ اللہ کے رسول کوئی حل بتائیے. چونکہ اس سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا آپ نے فرمایا اس نے تجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے تو تو ماں ہو لی، اب تو اس کی بیوی نہیں ہے. جاتی پھر آتی اور اللہ کے رسول سے بحث کرتی، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اس میں دیکھو نقطہ دیکھو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے آ کر بحث کرتی ہے. جی تجادلک،
آپ سے بحث کرتی ہے. کس کے بارے میں؟ فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور شکایت اللہ سے کرتی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے مسائل کو دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں جی. اپنے کسی خیر خواہ سے شیئر کر سکتے ہیں، کسی طبیب سے، ڈاکٹر سے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن شکایت صرف اللہ سے. یہ عقیدے کا بہت گہرا مسئلہ ہے. بحث کر رہی ہیں نبی سے، مگر شکایت کر رہی ہیں اللہ سے. کس یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی تھی دیکھیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، بحث تو آپ سے کر رہی ہیں، اپنے گھر کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں، لیکن وتشتکی الی اللہ، شکوہ اللہ سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے 13ویں پارے میں دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنی تکلیف کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں. تو آدمی اپنا غم اللہ سے بیان کرے، شکایت اللہ سے کرے. گھر کے مسائل تو دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، لیکن شکایت اللہ سے کرے، دوسروں سے شکوہ نہیں کر سکتا. ایک بات یہ معلوم ہوئی، اچھا یہ بار بار آ رہی ہیں اور بار بار آپ انہیں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل فرمایا، حل بھیجا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تم دونوں کی بات سن رہا ہے، یہ کیا بول رہی ہے اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں. اللہ سن رہا ہے. کیا حل بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ زہار کر لیتے ہیں، یعنی ایسا بول دیتے ہیں کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آدمی 3 کاموں میں سے ایک کام کرے. اس وقت تک بیوی اس کے قریب نہ آئے، جی دور رہے. 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے. کیا بتایا گیا؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس کو چھونے سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے. ایک غلام آزاد کرے، بہت بڑا کفارہ ہے. اور اگر یہ نہ کر سکے تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے. یعنی اگر 58 روزے رکھ لیے اور ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر کنٹینیو کرے، پھر وہاں سے ایک شروع ہوگا، وہاں سے شہرین متتابعین. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ بھی بہت مشکل کام ہے. ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے پے در پر روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا. ان میں سے کوئی ایک کام کر لے تو کفارہ ہو گیا، پھر اس کی بیوی اس کے پاس آ سکتی ہے. ان سے کہا گیا کہ ایسا کرو، ایک غلام آزاد کر دو. کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، غلام کیا آزاد کروں گا. کہا کہ 2 مہینے کے پے در پر روزے رکھ لو. کہا کہ میری ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، میں پے در پہ 2 مہینے کے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں. تو کہا کہ 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دو. کہا کہ اللہ کے رسول ان 2 ہرروں کے درمیان سب سے غریب آدمی میں ہی ہوں. ہررے واقم، ہررے وبرا، مدینہ کے دونوں طرف ہررے جو ہیں، ان 2 ہرروں کے درمیان سب سے غریب آدمی میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے. کہیں سے ایک ٹوکرا کھجور کا آیا ہوا تھا. کہا کہ لے آؤ. ان کو دے دیا. کہا یہ لے جا کر کے بانٹ دو. کہا کہ اللہ کے رسول میں ہی سب سے غریب آدمی. کہا تو ہی رکھ لے. یہ 3 کفارے ہیں. یہ زہار ہے. اور اگر رمضان میں کوئی دن میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان کوئی اپنی بیوی سے مقاربت کر لے تو کفارہ زہار دینا پڑے گا. یہ مسئلہ ہے، کفارہ زہار دینا ہوگا اس کو. 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے یا پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. غلام کی آزادی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت. تو
یہ اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، احصاہ اللہ ونسوہ. آدمی بہت سے کام کرتا اور بھول جاتا ہے. ہم نے کتنے کام کیے ہیں، کتنے اعمال ہم سے صادر ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ افعال یاد ہی نہیں ہے، وہ کام ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ احصاہ اللہ ونسوہ، تم بھول چکے ہو، ہم بھولے نہیں ہیں. ہر چیز ریکارڈڈ ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز ہم لکھے ہوئے ہیں. اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ وہ کام کر کے بھول گئے ہیں، ایسا نہیں. جتنے کام آپ نے کیے ہیں اور آپ بھول چکے ہیں، لیکن وہ ریکارڈڈ ہے. وہ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو ریکارڈ کر رکھا ہے. ونسوہ، اور وہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں. تو تم بھول گئے ہو لیکن اللہ نہیں بھولا ہے. تمہاری ہر حرکت ریکارڈڈ ہے. ریکارڈ کیوں کی گئی ہے؟ جواب دیا گیا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد تم سب کو اٹھائے گا. یہ دیکھو ایک نکتہ بتایا گیا کہ بعض لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ کو زندہ کر دو، ہماری ماں کو زندہ کر دو. بعض لوگ ایسا مطالبہ کرتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد اگر زندگی ہے تو کوئی مردہ زندہ کر کے بتاؤ. ہم نے تو کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. جب ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی مردہ کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ سب کو ایک بار مرنے کے بعد ایک بار سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا. الگ الگ زندہ نہیں کرے گا، سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، سب مر جائیں گے اور سب کو ایک ساتھ زندہ کرے گا وہ. اور ایک ساتھ زندہ کرنے کے بعد فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، جو کام وہ کر چکے ہیں ان سب کے بارے میں خبر دے گا کہ تم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اچھا، سوال دو طریقے کا ہوگا. سورہ رحمان میں کہا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبٍ، انہیں ان کے عملوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اچھا، اور ایک جگہ کہا گیا ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا. ایسا کیسے؟ ایک جگہ کہا جا رہا ہے سوال ہوگا ہی نہیں، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ سوال کیا جائے گا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے سوال دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے لِمَ فَعَلْتُمْ هَذَا، کیوں تم نے یہ کام کیا، یہ سوال ہے. یہ لِمَ فَعَلْتُمْ هَذَا، تم نے یہ کام کیوں کیا، ایک سوال تو یہ ہے. اور سوال کا دوسرا طریقہ یہ ہے تم نے یہ کیا یا نہیں کیا. جی، یہ ہے تم نے یہ کیا یا نہیں کیا. پہلا سوال سوال تقریر ہے، ڈانٹ کا ہے، سوال توبیخ ہے. تم نے یہ کام کیوں کیا، ہذا سوال التقریر و توبیخ، ڈانٹ کا انداز ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا. اور سوال کا دوسرا انداز ہے تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. فعلتم ھذا ولم تفعل ھذا، کیا کہ نہیں کیا. یہ سوال دو طریقے کا ہے. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کی خبر دے گا اور بتا دیا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس کے بعد ایک اور حیرت ناک بات کہی جا رہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے، سب سے بڑا کام کہ آدمی کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. یہ دیکھو جی، فانساہم ذکر اللہ. شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. یہ کام ہے اس کا سب سے بڑا. کیوں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے؟ اس لیے کہ ذکر جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور جتنا آدمی ذکر کرتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہو، چونکہ ذکر سے بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، قریب ہوتا ہے. اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کے قریب ہو. تو ذکر سبب ہے اللہ کی قربت کا، تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کا ذکر کرے، تو لہذا وہ ذکر سے روک دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے. اچھا، روکتا نہیں ہے یہ، بلکہ ذہن سے نکال دیتا ہے.
بھلا دیتا ہے اس کو، یعنی دوسرے کاموں میں اسے الجھا دیتا ہے اور آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے. اللہ کے ذکر کے کئی طریقے ہیں. سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر. حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من الذکر، کہ جتنے بھی ذکر ہیں، ما من الذکر افضل من لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے. ولا من الدعاء افضل من ذکر اللہ، کہ سب سے بڑا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑی دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ حدیث ہے. تو اب شیطان آدمیوں کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے تاکہ اللہ کے ذکر سے آدمی اللہ کے قریب نہ ہو جائے. آگے سورہ حشر ہے. حشر کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جی، حشر کا مطلب ہوتا ہے اخراج جمع من مکان الی مکان آخر. اخراج جمع من مکان الی مکان آخر، بہت سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے کسی دوسری جگہ بھیج دینا. بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے. چلو سب ادھر آ جاؤ، کوئی ایک باقی نہیں رہنا چاہیے، چلو اپنے اپنے گھروں سے نکل آؤ. تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. دیٹ از کالڈ حشر. ایسے ہی حشر کو حشر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سور پھونکنے کے لیے جب بولے گا اور اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو سارے مردے اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور اس پورے مجمع کو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں لا کر جمع کر دے گا. دیکھو بہت سارے لوگوں کو مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع کیا گیا، اور اس جگہ سے دوسری جگہ پر ان کو منتقل کر دیا گیا. اس سورہ کریمہ کا نام حشر کیوں رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ مدینہ میں بنیادی 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. تو ان سب کو تو قتل کر دیا گیا تھا اور لونڈی و غلام بنا لیا گیا تھا. بنو قریظہ کو انہوں نے عین احزاب کے ٹائم جنگ خندق کے وقت غداری کی تھی، اور غداری کی سزا تورات کے اندر خود ہے کہ قتل کر دیا جائے. لہذا ان کو تورات کے مطابق فیصلہ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا تھا بنو قریظہ کو، اور اسی خندق میں ان کی گردنیں ڈال دی گئی تھی مار مار کر کے. انہوں نے غداری کی تھی. یہ بنو نذیر تھے دوسرے جن کا ذکر یہاں پر ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مقتولوں کی دیت لینے کے لیے جانا تھا کہ ہمارا تعاون کرو، 2 مقتول لوگوں کی دیت دینی ہے تو تم لوگ ہماری مدد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مساعدت کے لیے ان کے پاس گئے ہوئے تھے. ان کو جب معلوم ہوا کہ نبی آنے والے ہیں تو انہوں نے پلان کیا کہ یہ آئیں اور ان کو ختم کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. پورا پلان بنا لیا تھا انہوں نے نبی کو قتل کرنے کا. ان کی پرانی عادت ہے انبیاء کو قتل کرنا. یقتلون النبیین، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی عادت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تمہاری کیا رعایت کریں گے؟ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تمہیں کیا چھوڑیں گے؟ اور ان کی تمام حرکتیں بتائی گئی اس سورہ کریمہ میں تاکہ ان کی حرکتیں جان کر کے آدمی ان سے خبردار رہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی حرکتیں اس وجہ سے یہاں ذکر کی گئی ہیں تاکہ دنیا کے تمام لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ یہودیوں سے خبردار رہیں. اس لیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی فساد ہوتا ہے تو یا تو خود اس کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ خود کرتے ہیں، یا پھر اس کے اندر ان کا رول ہوتا ہے. یعنی دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے تو یا تو خود یہ فتنے کو انجام دیتے ہیں، یا پھر اس فتنے کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہی ہے. اللہ اکبر.
اتنے خطرناک ہیں یہ، لہذا ان سے بچو، یہ بہت بڑے فتین اور بہت بڑے شیطان ہیں یہ یہودی۔ اس وجہ سے ان کی تمام کارستانیاں، ان کے تمام معاملات یہاں بیان کیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے پلان بنا لیا تھا، اور نبی کو معلوم ہو گیا نبی کو بذریعہ جبرائیل کہ آپ کو قتل کرنے کا پلان کیا جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیر لیا جائے ان کو، تمام صحابہ کرام نے ان کو گھیر لیا۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے ان کو دو چیزوں پر بڑا بھروسہ تھا، حصونہم، اپنی گھڑیوں پر، ان کو گڑھیاں بنا رکھی جس کو کہتے ہیں قلعے، چھوٹے چھوٹے قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعے ہماری حفاظت کریں گے۔ ان کا پورا بھروسہ اپنے قلعوں کے اوپر تھا کہ قلعوں کی یہ مضبوط دیواریں ہم کو کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ اور دوسرے مدینہ کے جو منافقین تھے یہ بول رہے تھے اگر لڑائی ہوئی تو گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں جی۔ تو انہوں نے دو چیزوں کے اوپر بھروسہ کر لیا تھا، ایک تو اپنے قلعوں کے اوپر اور دوسرے منافقین کے اوپر۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے قلعے نہیں بچا سکے ان کو، اور منافق تو بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ بہت ضعیف ہوتا ہے، اور یہ جب لڑنے کے لیے نکلیں گے تو یہ ساتھ تمہارے بالکل نہیں آئیں گے، تمہارا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ ویسے ہی ہوا جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو کوئی بھی منافق ان کو ساتھ دینے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا جی، اور ان کے قلعے بھی ان کو نہیں بچا سکے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، کہا کہ لیکن مدینہ میں تم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، شرط ہے یہ کہ ٹھیک ہے ہم لوگ چلے جائیں گے، ہم کو جلا وطن کر دو، مارو نہیں، قتل مت کرو، ہم کو جلا وطن کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ سب کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد مدینہ سے نکال کر کے ان کو شام کی سرحد پر مقام عزروات تک لے جا کر کے چھوڑ دیا گیا کہ یہاں رہنا نہیں۔ تو ان سب کو جمع کیا گیا جی، جمع کیا گیا ایک جگہ، اور جمع کر کے ان کو اس جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا گیا۔ تو اخراج جمع من مکان الی مکان آخر، اس وجہ سے اس کو حشر کہا جاتا ہے۔ یہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ اچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو رہے ہو لیکن ہتھیار نہیں لے جاؤ گے یہاں سے، بالکل نہیں، اور اتنا ہی سامان لے جا سکتے ہو جتنا کہ تم اونٹوں پر لاد سکو، کوئی اور چیز نہیں لے جا سکتے۔ اونٹوں پر جتنے سامان لاد سکتے ہو اتنے سامان لے جا سکتے ہو، ہتھیار نہیں لے جا سکتے یہاں سے، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اپنے سامان لاد کر کے اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر چلنے لگے تو یہ دف بجا رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، اس وقت بھی باز نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برابر آڑے آ رہی تھی، نہیں تو یہ بچتے نہیں ہے بنو قریظہ کی طرح جی۔ اللہ نے فرمایا ان کے قلعے انہیں بچا نہیں سکے، اور منافقین نے کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جب محاصرہ کر لیا مسلمانوں میں تو یہ یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ منافق تو بہت کمزور ہوتا ہے، بہت ڈرپوک ہوتا ہے، وہ کیا ساتھ دے گا۔ تو اس سورہ کریمہ کے اندر یہودیوں کے اس قبیلے بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا گیا، اور بغیر لڑے ان کی جائیدادیں مل گئی مسلمانوں کو، بغیر لڑے ان کے گھر مل گئے، ان کی جائیدادیں مل گئی، ان کے گھر مل گئے، ان کے باغات مل گئے، عیش و آرام کے جتنے سامان تھے وہ سب مسلمانوں کو مل گئے، اس لیے کہ یہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا نا۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہاتھ میں آئیں، بنو نذیر کی جائیدادیں، گھر وغیرہ، یہ کن کو ملا؟ مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، یہ پورا کا پورا مال فے کہا جاتا ہے۔ فے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چڑھائی کی کسی کے اوپر، لیکن جنگ کے بغیر مال غنیمت مل گیا، تو جنگ کے بغیر جو مال غنیمت حاصل ہو اسے فے کہا جاتا ہے، اور مال فے پورا کا پورا نبی کو دیا جاتا ہے، نبی اپنے انداز سے اس کو خرچ کرتا تھا جی۔ یہ پورا کا پورا مال فے یہ نبی کے لیے ہوتا تھا، اس لیے بغیر لڑے ہوئے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں، اس لیے کسی سپاہی کو، کسی صحابی کو اس کا حصے دار نہیں بنایا گیا، پوری کی پوری
چیزیں نبی کو دے دی گئی، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ نے فرمایا یہ اتنے بدماش تھے یہ کہ چلتے چلتے یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، یہ ادھر توڑ دیا ادھر توڑ دیا، ادھر خراب کر دیا ادھر توڑ دیا۔ یخربون بیوتہم، یہ لوگ جب نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کو خراب کرنا شروع کر دیا تھا، خراب کر کے گھر نکلے، لیکن کتنا خراب کریں گے جی؟ جیسے ہوتے نہیں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے ہتھیار یہاں پر موجود ہے، دوسرا کوئی چلا نہ لے، استعمال نہ کر دے، تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز کر کے جاؤ تاکہ ان ہتھیار کو دوبارہ ورکنگ میں نہ لایا جا سکے جی، ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، یہ یہودیوں کی طرح ایسے دماغ ہے ان کے جی۔ اس کے بعد انصار کی تعریف کی گئی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ دو چیزیں مقتضیات ایمان میں سے ہیں، ایمان تقاضا کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ کیا؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، کسی سے آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے جی۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ ہجرت کر کے جتنے لوگ مدینہ کے اندر آئے، وہاں کے جو رہنے والے تھے انصار، انہوں نے اپنی جائیدادیں ساری چیزیں انہوں نے قربان کر دی ان کے پیچھے۔ تو گویا کہ ایمان کا تقاضا، ایمان کا مقتضا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے مومنوں سے محبت کرے۔ اچھا، دوسری چیز اپنے اوپر ترجیح دے، اپنے اوپر ترجیح دے، یعنی اگر اسے ضرورت ہے اس چیز کی، ضرورت کے باوجود کھانا ہے اس کے پاس اور اتنا ہی ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے، لیکن دوسرے کا پیٹ بھر دے خود نہ کھائے، اس کو کہتے ایثار۔ تو یہ دونوں چیزیں مقتضیات ایمان میں سے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنا اور ویؤثرون علی انفسہم، ایثار کرنا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ایمان کے مقتضیات میں سے۔ وہ اللہ نے فرمایا آگے، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم لڑائی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ کوئی نہیں نکلا، اللہ نے فرمایا ولا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہاری کوئی اطاعت نہیں کرے گا کبھی اس بارے میں جی۔ منافقین کیا کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے لڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا شیطان کا بھی یہ کام ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، سولی پر چڑھا دیتا بھاگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، ایسے منافق ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ممتحنہ کون ہے؟ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ ایک لڑکی ہے، لڑکی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا نام ہے ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ نبی کریم سجدے میں ہوتے تو یہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنا سر مبارک سجدے میں سے نہیں اٹھا پاتے تھے۔ حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی تھی، جب دیکھتی کہ ابا کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی ہے تو روتی ہوئی آتی اور آپ کے سر مبارک سے اونٹ کی اس اوجھڑی کو اٹھانے کی کوشش کرتی، چھوٹی سی تھی حضرت فاطمہ۔ یہ اتنا بڑا بدماش تھا یہ عقبہ ابن ابی معیط، اور ایک دفعہ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رومال ڈال کر کے ایسا کھینچنا شروع کیا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک جائے۔ یہ بہت بڑا دشمن تھا، بدر میں مارا گیا، یہ بہت بڑا دشمن تھا۔ ان کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہی تھی، اپنے باپ سے ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ وہ دیکھتی تھی کہ میرا باپ اسلام کا اتنا بڑا مخالف ہے، اگر میں اپنے ایمان کا اظہار کر دوں تو زندہ جلا دے گا، تو مار ڈالے گا مجھے، میرا باپ اتنا بڑا اسلام کا مخالف ہے۔ تو وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتی تھی، اور چونکہ بہت خوبصورت تھی یہ اور بہت بڑے گھر کی تھی، یہ عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی ہیں، پیسے والے کے گھر کی ہیں، اور دوسرے بہت خوبصورت ہیں، اور بہت سارے کفار کے جو نوجوان تھے
ان نوجوانوں کے بڑے بڑے گھروں سے ان کے لیے رشتے آ رہے تھے، لیکن چونکہ یہ ایمان والی تھی لہذا بڑی خوش اسلوبی سے ہر رشتے کو ٹال دیتی تھی۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ایمان والی جو ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے نکاح میں نہیں جاتی جو لوگ مومن نہیں ہیں۔ جی مومن نہیں ہیں۔ یہاں تو بہت ساری لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ سورہ کریمہ سورہ ممتحنہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور اس سورہ کریمہ کو انہیں چاہیے کہ مطالعہ کریں۔ اور جیسے ہی ان کا باپ مرا، اب کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، لہذا ہاجرت من مکہ الی المدینہ ماشیۃ وحدہ، اب کوئی روکنے والا نہیں تھا، لہذا یہ لڑکی تنہا پیدل مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔ اللہ، کہاں مکہ ہے کہاں مدینہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے، طرح طرح کے خطرات ہیں، لیکن تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر یہ لڑکی مکہ سے مدینہ تک ہجرت کرتی ہے، پیدل اور تنہا، معاشیتاً وحدہ۔ اللہ، ایسی لڑکیاں ہماری ماؤں اور بہنوں، ہماری بچیوں کے لیے ایک نمونہ ہے، سیمپل ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ، تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ام کلثوم نام ہے، ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صف میں ایک بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ کام، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت غضبناک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں آیتیں، انہوں نے جنگ نہیں کی مگر کہتے ہم جنگ میں شریک تھے، انہوں نے خرچ نہیں کیا کہتے ہم نے خرچ کیا۔ اللہ نے فرمایا جو کام تم نہیں کرتے ہو کیوں کہتے ہو کہ وہ کام تم نے کیا؟ بچو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جی، اور اس سورہ کریمہ کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ تو سورہ صف میں بشارت دی جا رہی ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے، کہ ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، وہ رسول آئے گا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے ہم نے امیوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی ہے آنے والی کہ وہ آنے والا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الذی بعث، اس لیے کہ وہاں تذکرہ ہے اور یہاں پر اسی رسول کا تذکرہ ہے، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا۔ یہ بات کہی۔ اور اس سورہ کریمہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو تجارت کہا گیا ہے، اور سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کو تجارت کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الجمعۃ افضل من الجہاد۔ جی، جمعہ اتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ دو چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کہا ہے۔ سورہ صف کے اندر جہاد کو تجارت کہا ہے، اور سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو جہاد کہا ہے، جمعہ کو تجارت کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ گویا کہ یہ جمعہ جو ہے یہ بھی تجارت ہے اور جہاد والی تجارت سے افضل ہے۔ اس میں ایک بات بتائی گئی کہ یہود جو ہے وہ اپنے نبی موسیٰ کی بات نہیں مانتے تھے۔ کوئی بات کہتے تھے تو یہودی اپنے نبی موسیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ طرح طرح سے اپنے نبی کو ستاتے تھے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम को कोई जिनसी बीमारी है जी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमें उनके इस लगाए हुए ऐब से मूसा को बरी करना था। तो एक जगह तालाब में एक किनारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे जी, और उन्होंने अपने कपड़े एक पत्थर के ऊपर रख दिए थे और उरियां यानी नंगे नहा रहे थे। इससे एक मसला निकला कि आदमी ऐसी जगह पर नंगे होकर नहा सकता है जहां पर उसको कोई देखता ना हो, जैसे गुस्ल खाना है आदमी नंगे नहा सकता है, और इसी तरीके से ऐसी जगह पर जहां आम तौर पर कोई देख न सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी जगह पर नहा रहे थे और अपने कपड़े को उन्होंने तालाब के बाहर पत्थर के ऊपर रख रखा था। अल्लाह तबारक व तआला को इनकी बरात करनी थी। कपड़ा जो है इनका जिस पत्थर के ऊपर रखा हुआ था वो पत्थर इनका कपड़ा लेकर के भागने लगा जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, अरे मैंने जिस पत्थर के ऊपर कपड़ा रखा था वो कपड़ा लेकर के सौबी हजरू, सौबी हजर, पत्थर मेरा कपड़ा है, पत्थर मेरा कपड़ा, सौबी हजरू, बुखारी शरीफ की बात, सौबी हजरू, सौबी हजर, पत्थर मेरा कपड़ा। और बनी इसराइल ने देखा कि भाई वो पत्थर जो है वो कपड़ा ले लेकर के भाग रहा है और हजरत पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो जो ऐब लगाया था उन्होंने देखा, कहा कि अरे इनको तो वो बीमारी है ही नहीं जिस बीमारी का इल्जाम हम उनको लगा रहे थे जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरीके से उस इत्तेहाम से बरी कर दिया। और एक चीज और कि आदमी उरियां नहा सकता है। हजरत इमाम बुखारी बाब बांधते हैं कि बाबुल गुस्ल उरियानन, इमाम बुखारी बाब बांधते हैं बुखारी शरीफ में कि ये बाब है ये बताने के लिए कि आदमी नंगा नहा सकता है जी। सूरह जुमुआ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात ये बताई कि किसी को किताब दी जाए किसी को, और वो किताब के ऊपर अमल ना करे, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि गधा जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हो। और ये बताया गया कि ये लोग यहूदी ये गधे से भी बदतर हैं। क्यों? इसलिए कि गधे के पास तो फहम नहीं होता ना, उसको तो मालूम ही नहीं कि ऊपर क्या चीज लदी हुई है, नाफे है कि जार है, नफा देने वाली। ये गधे से भी बदतर है इसलिए कि ये जानते हैं कि इस किताब के अंदर नफा बख्श चीज है, मगर इस जानने के बावजूद कि इसमें नफा बख्श चीज है ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गधे से भी बदतर है। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, गधे की तरह। ये आयत करीमा जुमा की सूरा में, सूरह जुमा के अंदर क्यों लाई गई? बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है खतीब को बताने के लिए कि तुम तकरीर तो कर रहे हो, खुतबा तो दे रहे हो, लेकिन तुम अमल भी कर रहे हो कि नहीं उसके ऊपर? खाली लोगों को बता रहे हो, तुम उस पर अमल कर रहे हो कि नहीं? अगर तुम खाली बता रहे हो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मिसाल वही है। तुम अपने आप को उस आईने में देखो, उस अमल तुम्हारा है कि नहीं? कि खाली किताब की बातें कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा अमल है कि नहीं? तुम भी गधे की तरह हो। ये जुमा के खतीब को वार्निंग दी जा रही है और उसे मुतरब्बे किया जा रहा है। उसके बाद जुमा के मसले के बारे में आप जान लें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह। बाज़ लोग कहते हैं कि देहात में जुमा नहीं होता। ये बात बताई गई कि जहां भी ईमान वाले हैं, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो करिए में हो, चाहे गांव में हो, सब ईमान वाले हैं। तो जहां भी ईमान वाले हैं हर एक के ऊपर जुमा फर्ज है। अच्छा, जुमा के मसाइल में से एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, अचानक वो डफ बजाते हुए एक आदमी ऐलान कर रहा है कि अरे तिजारा यानी तिजारत का माल आ गया है। अक्सर लोग मस्जिद से निकलकर उस तिजारत के काफिले की तरफ जो आया हुआ था चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खड़े हुए तनहा छोड़ दिया। आप तकरीर कर रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं और उधर तिजारा का ऐलान हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके वो लोग दुनिया की तरफ चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें डांटा, कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै छोड़ दो,
खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو تجارت کی اجازت ہے جی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو یا کسی لہو کو جیسے دف وغیرہ بجانا تو جھپٹ پڑتے ہیں اس کی طرف، وہ تَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہے کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر کے دینا چاہیے جی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے، یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ جب آدمی ممبر کے اوپر کھڑا ہو تو اذا صعید المنبر سلم، جب آدمی ممبر کے اوپر چڑھے تو پہلے سلام کرے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں جی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کھڑے ہو۔ اچھا، قائمہ کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اور بتایا کہ جمعہ بغیر خطبہ کے درست نہیں ہے جی، جمعہ کا خطبہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتا جی، وضو ضروری ہے اس کے لیے جی، اور بغیر خطبے کے جمعہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر منافقوں کو دیکھو تو دو باتیں ان کی دیکھو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے آپ کو، بہت اچھے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور بولتے ہیں تو اتنے چرب زبان ہیں کہ بس باتیں ان کی سنتے رہو۔ یعنی مفسر لکھتا ہے کہ يَهْتَمُونَ بِالظَّاهِرِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْبَاطِنَ، یہ ظاہر کے اوپر بڑا توجہ دیتے ہیں، باطن کے اوپر نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، شوز ہیں جس کے اندر آدمی صرف ظاہر کے اوپر توجہ دیتا ہے، پورا اہتمام ظاہر کے اوپر ہوتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کوئی نہیں کرتا۔ یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے یہ۔ یحتمون بالظاہر ولا یصلحون الباطن، اپنے باطن کی اصلاح نہ کرتے ہوئے ظاہر کے اوپر توجہ دینا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اچھا، ان کی مثال دی گئی ہے کیسے؟ کانہم خشب مسندہ، گویا کہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں، لکڑی ہوتی ہے ایسی کہ چھپر وغیرہ جب پہلے ڈالتے تھے گاؤں میں تو لکڑیاں ہوتی تھیں، لکڑیاں تو پورا چھپر، یعنی اس کا جو چھت ہوتی تھی اس کی چھپر جیسی، تو پورا لوڈ اس کے اوپر ہوتا تھا، لکڑی کے اوپر جی۔ تو یہ لکڑی کارآمد ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کم سے کم چھپر کا بوجھ تو ہے، لیکن بعض لکڑیاں ایسے دیوار کے سہارے کھڑی کر دی جاتی، بھئی ایک لکڑی یہاں کھڑی کر دی گئی ایسے دیوار کے سہارے، تو یہ تو دیوار کے سہارے کھڑی ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ لکڑی وہی فائدے مند ہوتی ہے جس کے اوپر چھپر کا بوجھ رکھا ہوا ہو۔ وہ لکڑی کس کام کی؟ جو دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی مثال ایسے ہی ہے، وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑی کی طرح، اور ان کی مثال ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تو تحدثون، آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسا لگتا جیسے نبی کی بات سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ باتیں کرتے رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے نبی کی بات سن رہے ہیں، تو بالکل یہ اسی لکڑی کی طرح جو لکڑی دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہو، بیکار قسم کی لکڑی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے لکڑی وہ اہم ہوتی ہے جس کے اوپر چھت کا وزن اور چھت کا بار ہو۔ اچھا، عجیب بات تو یہ ہے، ایک پیغام ہے اس میں کہ یہ سورہ منافقون ہے، برابر ہے؟ اچھا، اس کا اختتام دو چیزوں پر ہو رہا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ ہونے دیں، اللہ کا ذکر، اور دوسرے صدقہ، فاصدق واکم۔ سورہ منافقون کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ذکر اور صدقے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ذکر کا ذکر ہے اور صدقے کا ذکر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نفاق کا علاج دو ہی چیزوں سے ہو سکتا ہے، ایک تو اللہ کے ذکر سے یا پھر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات سے۔ لہذا اگر نفاق کا علاج کر رہا ہے، ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے، نفاق کا علاج کیا ہے؟ سورہ منافقون ہے، یہ منافق ہیں سب، ان منافقین کے اس مرض نفاق کا علاج کیا ہے؟ علاج بتایا گیا، دو چیزیں، اللہ کا ذکر اور صدقہ، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر بہت کم کرتے تھے، یہ ذکر کرتے ہی نہیں تھے اللہ تبارک تعالیٰ کا، تو یہ نفاق کی علامت تھی اللہ کا ذکر نہ کرنا،
اور صدقہ یہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اس کے یہ قائل تھے، یہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے تھے. لہذا نفاق کے مرض کی دوا دو چیزیں، اللہ کا ذکر اور صدقہ و خیرات. اچھا، بیماری کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کے تدارک کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے دنیاوی علاج اور ایک ہے روحانی علاج. دنیاوی علاج یہ ہے کہ بھئی کسی ڈاکٹر کو آپ دکھا دیں، اور روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کسی بابا کے پاس جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے روحانی علاج کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روحانی علاج یہ ہے وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. جی، اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. بیٹا اگر بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، تو ہم لوگ صرف ایک ہی دوا کرتے ہیں، دنیاوی دوا، کہ ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے بس وہی کھلاتے رہتے. ارے بھائی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج روحانی بتایا ہے، صدقہ. وہ ایک مجلہ نکلتا ہے، میگزین ہے، ریاض سے نکلتا ہے. تو عجیب نام ہے اس مجلے کا. اس میں نے پڑھا کہ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی. ان کو کچھ بدن میں تکلیف ہوئی، جب چیک اپ انہوں نے کرایا تو پتا چلا کہ کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہے. لوگوں نے کہا ڈاکٹروں نے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کینسر یہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، بس آپ چند دنوں کے مہمان ہیں. پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اس لیے کہ انہوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑی دیکھا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب علاج نہیں ہے اس کا. چیک اپ کر لیا گیا، اچھی طریقے سے گہرائی کے ساتھ چیک اپ کیا گیا اور کہا گیا کہ کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہے، چند دنوں کے اندر بس دنیا سے آپ جانے والے ہیں. انہوں نے اپنی تمام جائیداد، جتنی بھی پراپرٹی تھی، ایک ایسی بیوہ کو جس کے بچے بہت زیادہ تھے، بچے بیمار رہتے تھے، پریشان حال تھے، بھوک پیاس سے پریشان رہتے تھے، انہوں نے اپنی پوری جائیداد اس بیوہ کو دی تھی، اس کے نام لکھ دیا. انہوں نے کہتے چند دنوں کے بعد یہ انتظار کر رہے تھے موت کا، انہیں کچھ افاقہ محسوس ہونے لگا بغیر دوا کھائے ہوئے. بعد میں چیک اپ کرائے تو کینسر تھا ہی نہیں. جی کینسر تھا ہی نہیں. وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. مرض کے دو علاج، ایک دنیاوی کسی طبیب کو دکھائیے، ڈاکٹر کو دکھائیے، اور ایک علاج اور بھی ہے وَدَاءُ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، یہ حدیث صحیح ہے. وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کے کرو. جی، تو ایک علاج یہ بھی ہے. اور سورہ منافقون کے آخر میں صدقہ اور اللہ کا ذکر، دو چیزوں کا تذکرہ گیا. یہ نفاق کا جو مرض ہوتا ہے، بیماری، یہ دو چیزوں سے دور ہو سکتی ہے. اس کے بعد سورہ تغابن ہے. تغابن کا مطلب ہوتا ہے گھوٹالا کرنا، غبن کرنا، اسی طرح غبن. اچھا، تو قیامت کے دن کو یوم التغابن کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ مسلمان اس وقت گھوٹالا کریں گے، غبن کریں گے. غبن، یہ مسلمان غبن کریں گے؟ بولے جی. کیسے؟ جنت میں کافروں کے بھی مکانات بنا دیے گئے تھے. جی، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی نعمتیں، کہ اگر یہ ایمان لاتے تو ان کو یہ چیزیں دی جاتی. جی، اگر یہ ایمان لاتے تو یہ چیزیں دی جاتی. ایمان نہیں لائے تو وہ جو ان کے لیے بنایا گیا تھا وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا. تو غبن نہیں ہے. ذالک یوم التغابن، یہ یوم التغابن ہے. تم کو نہیں ملی، ایمان لاتے تو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، مسلمانوں کو دے دی گئی، مسلمانوں نے لے لیا، اس کو غبن کر لیا. اس وجہ سے قیامت کے ایک دن کا نام، یوم القیامہ کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے. یوم التغابن. جی، فرمایا گیا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ تغابن کا دن ہے. اللہ اس میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ آدمی مال اور اولاد کے اوپر فخر نہ کرے، ان سے دھوکہ نہ کھائے، اس لیے کہ بعض اولادیں اور بعض بیویاں یہ تمہاری دشمن ہیں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، تمام بیویاں نہیں، وہ اولادکم، تمام اولاد نہیں، من تمیزیہ، بعض بیویاں اور بعض اولاد یہ تمہاری دشمن ہیں. کیوں؟ وہ بیویاں اور وہ بچے تمہارے دشمن ہیں جو آپ کے دین اور ایمان کے اوپر تمہاری معاونت نہ کریں،
بلکہ تم کو جہنم کے راستے پر ڈال دے. آپ حلال کی کمائی لاتے ہیں, تھوڑی لاتے ہیں. اب گھر والے اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو, اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اسے مجبور کریں کہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرو. تنخواہ پر گزارا نہیں ہوگا, رشوت لو. تنخواہ پر گزارا نہیں ہو رہا ہے, رشوتیں لو. تو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں جو آدمی کے ایمان اور دین کے اوپر اس کی معاونت نہ کریں, یہ دشمن ہے تمہارے. اور ایسی بیویاں بہت بڑی نعمت ہیں, اور ایسی اولاد بہت بڑی نعمت ہیں جو آدمی کے دین و ایمان پر اس کی معاونت کریں, جنت کے راستے پر چلنے کے لیے اس کی مدد کریں. اس کے بعد سورہ طلاق ہے. طلاق کی ایک ہی قسم ہے, سنی طلاق ایک ہی ہے, یعنی سنت کی طلاق, کہ ایسی پاکی کی حالت میں جس مہینے کے اندر اس سے مقاربت نہ کی ہو, اس مہینے کے اندر اسے ایک طلاق دے دے بس, یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. عدتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر خلا ہوا ہے تو مختلعہ کی عدت ایک حیض ہے جی, اور اگر آپ نے طلاق دیا ہے تو طلاق دینے کے بعد اب عورت کو دیکھا جائے کہ وہ ایام آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر ایام آتے ہیں تو 3 حیض اس کی عدت ہے, اور اگر ایام نہیں آتے ہیں, بچی چھوٹی ہے یا اسی طریقے سے شادی ہو گئی ہے, بچی چھوٹی ہے. اچھا, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, بعض لوگ اسلام کی شادیوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم سنی میں نکاح کیا. اس کو انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ اس ایشو کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر طرح طرح کے کیچڑ اچھالتے ہیں جی. سورہ تحریم میں اس کا جواب دیا گیا ہے, اور یہاں میں اس کا عقلی جواب دے رہا ہوں کہ نکاح کے لیے, شادی کے لیے بچی کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی جی. 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں, مینٹلی اور فزیکلی وہ فٹ ہے کہ نہیں شادی کے لیے, بس خلاص. لڑکی مینٹلی اور فزیکلی شادی کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے, بس یہ دیکھا جائے گا. عمر سے شادی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, صرف مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہونی چاہیے. یہ عقلی دلیل ہے. کوئی عمر مقرر نہیں کی گئی ہے اسلام کے اندر جی. اور طلاق کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک بار طلاق دے دے, اس کے بعد چھوڑ دے, اب عدت گزر جانے دے, عدت گزر گئی, بس یہی طریقہ ہے. ایک ہی طلاق احسن ہے, اور یہی سنت کا طلاق ہے. بقیہ اور جو شکلیں بتائی جاتی ہیں وہ طلاق سنت نہیں, طلاق سنت صرف ایک ہی ہے جی. بہت ساری قسمیں بتائی گئی ہیں لوگ, لیکن اب تحقیق آ گئی ہے کہ ایک ہی طلاق سنت ہے, کہ ایک طہر کے اندر ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد عدت گزر جانے دے. اس کے بعد طلاق کے بیان کے درمیان ایک بات کہی جا رہی ہے, واتقوا اللہ. ایک تو احصل العدہ, جب آدمی طلاق دے یا تو 3 چیزیں ذہن میں رکھے. ایک تو گواہ بنا لے, گواہ بنائے کس پر, رجوع کرے تو گواہ بنا لے جی, اور اسی طرح طلاق دے تو گواہ بنا لے, گواہ ضروری. وَأَحْصُلْ عِدَّةً, اور عدت پر بھی گواہ بنا لے جی. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, اپنے رب سے ڈرو. یہ لانے کی کیا ضرورت تھی بیچ میں, وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. طلاق کے سیاق میں, اس کے کانٹیکسٹ میں تقوی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت طلاق کب ہوتی ہے, جب آدمی کا تقوی کمزور ہوتا ہے. تقوی کی کمزوری سے یہ طلاق کی واردات ہوتی ہے. یا تو لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کا تقوی برابر نہیں ہے, یا پھر لڑکے کے اندر تقوی نہیں ہے اور لڑکے کے گھر والوں میں تقوی نہیں ہے جی. تو ضعف تقوی کی وجہ سے یہ طلاق کی واردات ہوتی ہیں جی. اسی وجہ سے نکاح کے وقت وہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں, تینوں آیتیں تقوی والی ہیں جی. اسی وجہ سے طلاق کے سیاق میں یہ جملہ لایا گیا, واتقوا اللہ ربکم. اچھا, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, کہ تم نہیں جانتے ہو, شاید اللہ اس کے بعد
کوئی اچھا معاملہ پیدا کر دے، اچھی چیز پیدا کر دے. یہ اصل میں دو چیزوں کے بارے میں ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے طلاق رجعی دے دی ہے، ایک ہی طلاق دی ہے، اب اسے اپنے گھر میں رکھیے. یہ رجعی طلاق جس عورت کو دی گئی ہے اس کو اپنے گھر میں رکھیے، گھر سے مت نکالیے، گھر میں رکھیے. نان، نفقہ، سکنا، تینوں چیزیں دیجیے عدت گزر جانے تک، پورا اپنے گھر میں رکھیے. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس لیے کہ ابھی دو طلاقیں آپ نے نہیں دی ہے نا، ایک ہی طلاق دی ہے. شاید اللہ تبارک تعالیٰ کوئی راہ ہموار کر دے اور آپ رجوع کر لیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے. اور لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی جب طلاق دے دیتا ہے تو اس سے لڑکا بھی نروس ہوتا ہے، لڑکی بھی نروس ہو جاتی ہے، دونوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ان کے بارے میں بھی کہا گیا غم مت کرو، سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اچھی بات پیدا فرما دے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کے لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ لڑکے لڑکیاں پریشان نہ ہوں. یہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پر توکل نہیں ہے. یہی لڑکا رہے گا تمہارے لیے، اور لڑکے نہیں ہیں. اور لڑکے سے کہا جا رہا ہے یہی لڑکی تھی، بس دنیا میں اور کوئی لڑکی نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اور تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل کرو، تمہارے لیے اس سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے اور لڑکی کے لیے اس سے اچھا لڑکا مل سکتا ہے. توکل ہونا چاہیے. اور آدمی جب توکل کرے تو توکل کی وجہ سے وہ جو ٹینشن پیدا ہوتا ہے طلاق کے وقت وہ دور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور توکل کو ایک ساتھ ذکر فرمایا اسی سورہ کریمہ. اس کے بعد سورہ تحریم ہے. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ کریمہ کیوں اتری؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی زوج محترمہ ہیں، ان کے ہیں آپ جاتے تو انہوں نے ایک شہد کا بڑا سا مٹکا رکھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پانی میں گھول کر پلایا کرتی تھی. تو جب تک بناتی پلاتی کافی دیر ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے. اب دوسری بیویاں دیکھتی کہ بھئی ان کے ہاں بہت زیادہ ٹھہر رہے ہیں، کیا بات ہے. اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، یہ دونوں نگاہ میں رکھتے تھے کہ یہ وہاں زیادہ کیوں ٹھہرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دونوں نے ایک پلان تیار کیا کہ دیکھو تم میں سے کسی کے پاس آئیں تو تم کہنا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ہوتی ہے ایک گوند جیسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر بدبو بہت ہوتی ہے، آدمی کھا لے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے؟ بولے نہیں. تو نہیں، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا شریف تو اصلاً میں نے شہد پیا ہے ان دا فلانتن، فلاں کے پاس، یعنی زینب بنت جہش کے پاس میں نے شہد پی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس بات کی خبر حضرت عائشہ کو مت دینا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی سے بہت ناپسند کرتے تھے. جی حضرت عائشہ جب غصے میں آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا. جی اور جانتے ہیں جب خوش رہتی تھی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی کیا بیچ میں آپ کا نام ہٹا دیتے، لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. بالکل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے مجھ سے ناراض ہیں. جی جب خوش ہوتی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی تو آپ کا نام نہیں لیتی تھی، کیا کہتی تھی؟ لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. ایسا نہیں بولتے ایسا. تو حضرت عائشہ کا ناراض ہونا آپ کو پسند نہیں تھا. کہا کہ دیکھو اس بات کی خبر عائشہ کو مت دینا. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی کہ وہ وہاں شہد پیتے تھے جا کر کے زینب بنت جہش کے ہاں. جی
اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا دونوں کو, توبہ کرو بولو, اس لیے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے, لہذا اس ذہنی تکلیف میں میرے نبی کو مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہ. تو ان تتوبا الی اللہ, اگر تم اللہ سے توبہ کرو, فقط سقط قلوبکما, تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے. دو ڈانٹ پڑی ان کو دونوں کو, یعنی نبی کو تکلیف پہنچانا, آپ کو اذیت دینا, ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے, لہذا دونوں کو ڈانٹا گیا. اور بقیہ ڈانٹا تمام بیویوں کو گیا. عسیٰ ربہ ان طلقکن, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سب کو طلاق دے دے. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, اور اللہ تبارک و تعالی تم سب سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے. دیکھو سب کو طلاق دینے کی بات آ گئی تھی. اور وہ عورتیں کیسی ہوتی؟ مسلمات, مومنات, قانتات, تائبات, عابدات, سائحات, سیبات, وابکارا. اچھا دیکھو, مسلمات کے بعد اور نہیں ہے, واو, مومنات کے بعد اور نہیں ہے, یہاں تک سائحات تک, بلکہ سیبات تک واو نہیں ہے, لیکن سیبات کے اور ابکار کے بیچ میں واو لایا گیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر بہت ساری صفتیں ایک میں جمع ہو سکتی ہیں تو بیچ میں واو نہیں لایا جاتا. اور اگر صفتیں ایسی متضاد ہوں کہ ایک جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ, جیسے لڑکی کنواری بھی ہو اور شوہر دیدہ بھی ہو, یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں, لہذا سیبات اور ابکارہ کے درمیان واو لایا گیا. لیکن مسلمہ ہونا, مومنہ ہونا, قانتہ ہونا, تائبہ ہونا, عابدہ ہونا, سایہ ہونا, یہ ایک عورت میں جمع ہو سکتی ہیں, لہذا یہ ساری صفات ایک عورت میں جمع ہو سکتی ہیں, ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں تتوافق, لہذا یہ واو نہیں لایا گیا. لیکن سیبات و ابکارہ, شوہر دیدہ بھی ہو اور کنواری بھی ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تھی, لہذا ان کے بیچ میں واو لایا گیا, سیبات و ابکارہ. اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ سیبات و ابکارہ میں پہلے سیبات لایا گیا, پھر بعد میں ابکارہ لایا گیا, جبکہ ایک ہی عورت آپ کی جی باقرہ ہیں. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کنواری یہی ہیں جن سے آپ نے شادی کی. بقیہ اس سے پہلے جتنی عورتوں سے آپ نے شادی فرمائی حضرت عائشہ کے علاوہ, ساری کی ساری شوہر دیدہ ہیں جی, سب کی سب سیبہ ہیں. یہ نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ہی لڑکی سے آپ نے شادی فرمائی ہے جو کنواری ہے, اور سب سے پہلی آپ کی شادی ہوئی تو عمر میں کافی فرق ہے دونوں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں اور آپ میں. اس پر کوئی بولنے والا نہیں, اس پر کوئی بولنے والا نہیں. بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اور آپ کی شادی کو لے کر کے اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے, جبکہ اسلام میں یا کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ بھئی رام کی عمر کتنی تھی, اسی طریقے سے جو ہے سیتا جی کی عمر کیا تھی, سب اس میں معلوم, بہت کم عمر تھے یہ لوگ, کم عمر میں ان کی شادی ہوئی. تو عقلاً بھی یہی ہے کہ مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہو, شادی کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو نار سے بچاؤ, نار سے, آگ سے. نار کہہ دینا ہی کافی تھا, نار کہہ دینا ہی کافی تھا کہ آگ ہے وہ. اس کی شناعت کو اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دو صفتوں کو ذکر کیا کہ یہ آگ ہے, کافی تھا, لیکن کہا جا رہا ہے اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں جی, یہ بہت خطرناک وصف ہے. اچھا دوسرے, علیہا, اس آگ کے اوپر ملائکۃ غلاظ شداد لا, بڑے سخت فرشتے ہیں یہاں پر, بہت سخت ہیں وہ, طبیعت کے بڑے سخت ہیں, بڑے طاقتور ہیں, اور لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو اس سے جہنم کی شدت کا بتانا مقصود ہے, جہنم کتنی شدید ہے. اس کے بعد 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا, 4 عورتیں ہیں. 2 عورتیں ایسی ہیں جن کا ماحول ایمانی ہے, ماحول ایمانی, لیکن پھر بھی وہ کافرہ ہیں. دیکھو آزمایا گیا, حضرت لوط کی بیوی ہے اور حضرت نوح کی بیوی ہے, یہ دونوں بیویاں ہیں, اور کس گھر میں ہیں؟ نبی کے گھر میں, جہاں پورا ماحول ایمانی ہے, لیکن پھر بھی کافرہ ہیں, ایمان پر قائم نہیں رہی. دونوں ایمان کے ماحول میں رہ کر کے
ईमान पर कायम नहीं रही। देखिए ऐसा है। और दो औरतें ऐसी हैं, एक को माहौल मिला पूरा काफिराना है, ईमानी माहौल नहीं है, माहौल काफिर है। फिरऔन की बीवी आसिया बिन्त मुज़ाहिम है। देखिए पूरा का पूरा माहौल काफिराना है, शौहर काफिर है, वजीर काफिर है, पूरे आयान ममलकत काफिर है, सबके सब काफिर है। इनको ईमानी माहौल मिला ही नहीं, लेकिन इन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की। दो बीवियों को, दो औरतों को ईमानी माहौल मिला, वो ईमान बरकरार नहीं रख सकी। और दो औरतें ऐसी हैं जिनमें एक आसिया बिन्त मुज़ाहिम है, उनको ईमानी माहौल नहीं मिला मगर उन्होंने अपना ईमान बरकरार रखा। और एक औरत है हजरत मरियम, ये कुंवारी हैं जी। इनके बारे में कहा गया कि सबसे सख्त हालात के अंदर तो हजरत आसिया हैं, और सबसे अजीम, सबसे सख्त फितने में, फितने के माहौल में हजरत मरियम है। इनके लिए नजर मानी गई थी कि ये बैतुल मक़दिस की खिदमत करेंगी। तमन्ना ये थी कि लड़का होगा, एक लड़की हो गई, लिहाजा नजर के मुताबिक इनको बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ कर दिया गया। जाहिर है कि एक लड़की तन्हा मेहराब के अंदर रह रही है, फितना नहीं है, फितना नहीं है, बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। लेकिन इस बहुत बड़े फितने में, फितने के माहौल में रहते हुए भी उस लड़की ने अपनी ईमान की हिफाजत की जी। लिहाजा कल कयामत के दिन कोई नहीं कह सकता कि मुझे ईमानी माहौल नहीं मिला था जी, घर का माहौल अच्छा नहीं था, कोई लड़की नहीं कह सकती, कोई लड़का नहीं कह सकता। इसलिए कि बता दिया गया कि ईमानी माहौल दो औरतों को मिला लेकिन ईमान नहीं लाई, और एक औरत को पूरा काफिराना माहौल मिला, वहां ईमानी माहौल था ही नहीं, लेकिन उसने अपनी ईमान की हिफाजत की। और कोई कहे, लड़की कहे कि मैं फितने में मुब्तला हो गई इसलिए कि फितने का जमाना था, नहीं, फितने के अंदर ये औरत फितने के माहौल में थी, कौन? हजरत मरियम, लेकिन इसके बावजूद वो फितने में मुब्तला नहीं हुई। तो जितने भी उज्र लंग हो सकते थे, आजार हो सकते थे, कयामत के दिन जो भी लड़की या लड़का उज्र करेगा, इनके सामने इन लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा। ईमानी माहौल मिला था इनको, कोई ईमानी माहौल नहीं मिला था इनको, देखो फितने में मुब्तला थे वगैरह वगैरह। आखिर में दुआ बड़ी प्यारी है, आसिया बिन्त मुज़ाहिम की, फिरौन की बीवी की दुआ कर रही हैं। कहते हैं कि इनको धूप में लिटा करके इनके हाथ पैरों में मेखें ठोक दी गई थी कि अपना ईमान छोड़ दो। वो दुआ कर रही हैं इसी हालत में, मरने से पहले। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, मेरे रब मेरे लिए बना, बनवाना नहीं कह रही है, तू बना जी, तू खुद बना मेरे लिए घर। क्या? बैतन, घर। कहां? इंदका, तेरे पास। इंदका को पहले लाया गया, पड़ोस को, बाद में घर लाया गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहां पड़ोस का जिक्र पहले है, तेरे पास, और घर का जिक्र बाद में है। तो अलजार कबलतदार, घर खरीदने से पहले आदमी को पड़ोसी देखना चाहिए, इस वजह से इंदका पहले लाया गया, बैतन बाद में। और अल्लाह का पड़ोस चाह रही है, और दूसरे दुआ कर रही है, तू वो घर बना, वनज्जिनी मिन फिरऔन, और मुझे फिरऔन से नजात दे दे, वो अमल ही, और उसके अमल से मुझे नजात दे दे, वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे ये महल पसंद नहीं है, ये शौहर मुझे पसंद नहीं है, और इसी तरीके से उसका अमल मुझे पसंद नहीं है, इसके साथ जितने लोग हैं सब जालिम लोग हैं, इन सब से मैं नजात चाहती हूं, मेरे रब इन सब से मुझे नजात दे दे। ये कितनी प्यारी दुआ है, देखिए हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम की। और फिर हजरत मरियम की तारीफ की गई है कि इन्होंने उतने खराब माहौल के अंदर भी अपनी इस्मत की हिफाजत की और ईमान को बरकरार रखा। ये हमारे लिए बहुत बड़े उसवा हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम नमूनों के ऊपर, जो नमूने अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने रखे, उसवा जो रखे, इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये था 28वें पारे का खुलासा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।